خاص طور پہ رمضان کا جو پہلا عشرہ تو ہے رحمت کا، اور رحمت تو ہمیں سکھاتی ہے نرمی، سافٹنس، کائنڈنس. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم فرمانے والے رحیم ہے، کریم ہے، اور قرآن کی تلاوت ہم شروع ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں کہ شیطان سے پہلے پناہ مانگ لی، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ کے وہ دو نام سے شروع ہو رہا قرآن کہ جس میں رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنی جنریشن کے ساتھ بھی بہت رحم کے ساتھ اگر معاملہ رکھیں گے تو وہ رحمت کے سائے میں خود بخود آتے چلے جائیں گے. اور جب رحمت کے سائے میں آتے چلے جائیں گے تو ظاہر میں خود بخود جب ایک دفعہ بچپن میں جڑ گئی نا جو عادت، تو وہ پچپن تک جاتی ہے. مجھے یاد ہے جو ہمارے والد صاحب کے ساتھ جو دین کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، ان کے درسوں میں بیٹھتے تھے، آج وہ بڑے ہو کے بڑے بڑے ماڈرن کنٹریز میں ہیں، کوئی آسٹریلیا، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی کہاں. لیکن وہ اس وقت جو شرارتوں میں تھے لیکن مذہب میں آ جاتے تھے. کبھی تراویحاں وہ رکوع میں جا کے شامل ہو رہے ہیں، کبھی باہر کھیل رہے ہیں، پھر آگے نماز میں کوئی شامل ہو گئے. اب وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ وہ دور رہتے ہوئے بھی وہ ماحول کو مس کرتے ہیں اور باقاعدہ بہت سے رمضان میں آ بھی جاتے ہیں. اب آپ سڑکوں پہ بھی دیکھیں گے رمضان المبارک میں ہمارے جنزیزی زیادہ تر ہوتے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہو کے نا روزوں کو افطار کرا رہے ہوتے ہیں، بوتلیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، پانی کی شربت بانٹ رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، خاص طور پہ کراچی کے اندر جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ینگ بلڈ جو ہے رات کو اگر کرکٹ کھیل رہا ہے، رمضان میں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. میں تو کہتا ہوں چلو ایک جائز کھیلنے تو رات کو چلو کچھ عبادت کی، تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد کچھ ایکٹیویٹی کی، پھر سحری کے ٹائم آ کے پھر جمع ہو گئے، یا تو کسی ڈھابے پہ سحری کر رہے ہیں، پراٹھے وغیرہ کھا کے، اور شام میں پھر وہی لڑکے اپنے جینز پہنے، وہ سارے پوری لڑکوں کی ٹیم ہے، ٹیبل لگا کے وہاں افطار کا انتظام کر رہے ہیں، لوگوں کو افطاریاں کرا رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ دسترخوان لگ رہا ہے. تو یہ ایک وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور سوسائٹی کا آپس میں ڈیولپ وہ ایک کلچر ہے کہ جس سے ہمارے اندر جو ہے نا ایک انرجی بوسٹ ہوتی ہے. ایک اسلامک ریلیجن سے ہم ٹچ کرتے ہیں اور وہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. دیکھیں ہمارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ سکھایا ہوا ہو رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. باقی کمیونٹی اگر کچھ کرتی ہے تو وہ ان کا اپنا ایک سمجھے جذبہ ہے، وہ خود ویل وشر بنتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ آپ کو ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ آپ ویسے تو سب سے زیادہ سخی تھے لیکن رمضان کریم آنے کے بعد تو آپ اور زیادہ سخی بن جاتے ہیں. جس طرح تیز ہواؤں کے جھونکے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک دم تیزی سے آتے ہیں، تو آپ اس طرح اس قدر شدید سخاوت فرماتے تھے کہ کوئی چیز گھر میں تو ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ سب کو سننی چاہیے آج، کیونکہ اکثر لوگ رمضان میں ان کا غصہ عروج پر ہوتا ہے، ان کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. اسپیشلی بھوک تو شاید وہ برداشت کریں، لیکن اگر کوئی سگریٹ وغیرہ پینے یا کوئی بھی اس کو ایڈکشن ہو چائے کے لیے، سگریٹ کے لیے، یا کوئی بھی ایسی، تو پھر اس وقت غصہ پھر عروج پر آ جاتا ہے جب وہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو بیسکلی یہ تو ہے ہی پریکٹس اسی چیز کی. یہ میں اپنے لیے بھی سب کے لیے سب یہی کہوں گی کہ یہ ہم ایک پریکٹس میں جا رہے ہیں جو ہمارے ریلیجن نے مطلب ایک ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اس مہینے میں. ہمارے گھر میں یہ آپ کی بات کو کنٹینیو کر رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ ایک ماحول ہوتا ہے، اس کو ہمیں خود بنانا ہوتا ہے. تو ہمیں ٹو اسٹارٹ وتھ جو گھر کی ماں ہیں اور پھر ماں باپ جو ہیں، پھر وہی بچے سیکھیں گے جیسے ماں باپ بیہیو کریں گے. اور رمضان میں اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. تو آپ اگر کسی پہ احسان کر کے کر رہے ہیں تو پھر اللہ میاں اس کو اس حساب سے ڈیل کریں گے. ایسے فاقوں کا کیا فائدہ؟ ہاں کوئی فائدہ نہیں، وہ والی بات ہے. تو ہم پہلے